کی ہم بات کر رہے ہیں تو اب رفع حاجت پیشاب یا پیخانے کو جانے کی کچھ مسائل بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، کچھ باتیں، تاکہ وہاں بھی طہارت کرنا ہے تو طہارت کن چیزوں سے ٹوٹتی ہے اور پھر اس کو کیسے کیا جاتا ہے۔ میں دونوں باتیں رہوں، جیسے میں نے وضو کی بات کی تو وضو ٹوٹنے کے بعد کب ٹوٹتے ہیں، تو رفع حاجت سب سے ایک عام چیز ہے، پیشاب پیخانے کو جانا سب سے بنیادی وجہ ہے ہمارے وضو کے ٹوٹنے کی۔ پھر میں غسل کا جب مسئلہ لوں گا تو پھر غسل کب ٹوٹتا ہے اور پھر اس کا طریقہ، اور وضو کب ٹوٹتا ہے اور پھر اس کا طریقہ، وہ انشاءاللہ ایک کے بعد ایک آتا جائیں گا۔ تو اب نجاست کو نجاست کو نکالنے کے لیے جو ہے رفع حاجت ہمارے لیے ضرورت پڑتی ہے۔ جسم سے پیشاب پیخانہ جو نکلتا ہے یہ ہمارے جسم کی صحت کی تندرستی کے لیے ضروری بھی ہے، لیکن اس کے نکلنے سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے یاد رکھیے۔ تب ان کے کیا ادب ہے اور ان میں کیسی طہارت لی جائے، اس کے بعد غسل، اور اس کے بعد انشاءاللہ اور بھی چیزیں میں رکھوں گا آپ کے سامنے۔ آئیے تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے رفع حاجت، پیشاب یا پیخانے کو آپ کو جانا ہے، قضاء حاجت جس کو کہیں گے، تو کن باتوں کو ذہن میں رکھنا آپ کے اور میرے لیے ضروری ہے، ورنہ ان چیزوں میں ہم بڑی بد احتیاطی کرتے ہیں اور بہت ساری گندگی اور پتہ نہیں کیا کیا مسئلے، بیماریاں اور پریشانیاں، یہ صرف ان چیزوں کو احتیاط نہیں کرنے سے ہوتی، معلوم آپ کو۔ ہاتھ بغیر دھوئے کے کھانا کھا لے رہے ہیں، پیشاب پیخانے میں پانی کی کوئی تمیز نہیں ہے، نہیں ہم تو فلاں کلچر سے متاثر ہے تو کوئی کاغذ استعمال کر رہا ہے نا، کوئی فلاں چیز استعمال کر رہا ہے۔ پانی میں نے کیوں کہا پانی اور مٹی صرف دو چیزیں پاک کر سکتی ہے، مطلب آپ کاغذ مت لائیے بیچ میں، آپ دوسری چیزیں مت لائیے بیچ میں، آپ اصل یہی بنیاد ہے۔ لیکن ہم بھائی فلاں کلچر سے متاثر ہے تو ہمارے لیے تو پانی کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم پانی کو بچانے کو آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ اللہ جس نے اس دنیا کو بنایا اس نے کسی حکمت کے ساتھ ہی یہ تمام احکامات ہم کو اور آپ کو دیے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں کی فکر کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں جو اللہ کا ذمہ ہے، ہم وہ فکر کریں اپنے اعمال کی جو ہمارا ذمہ ہے، ٹھیک۔ تو بہرحال تو اس چیز کو وہ کرے، تو کیا چیزیں ہمارے ذہن میں ہو جب رفع حاجت کے لیے جائے، جب بیٹھے اور جب نکلے۔ تین حصوں میں بات رکھوں گا آپ کے سامنے۔ جاتے وقت کی کیا احتیاط ذہن میں ہوں گی، بیٹھتے وقت کیا احتیاطیں ذہن میں ہوں گی، واپس آتے وقت کیا احتیاطیں ذہن میں ہوں گی۔ کچھ باتیں ہو سکتی ہے ایسا لگے کہ یار یہ تو تھوڑی بے شرمی ہے، بے شرمی نہیں ہے، یہ علم ہے اور یہ ضرورت ہے، یہ واجبات کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال چلیے آئیے، تو سب سے پہلی چیز کہ انسان جب رفع حاجت کو جائے، پیشاب یا پیخانے کے لیے جائے، تو انسانی نظروں سے دور جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے روایت میں آتا ہے جب آپ رفع حاجت کو جاتے تو بہت دور جاتے کہ ہم میں سے کوئی بھی آپ کو دیکھ نہیں پاتا۔ ایک روایت میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب آپ بیت الخلاء کو جاتے، پیشاب یا پیخانے کی حاجت کو جاتے تو میں پانی لے جایا کرتا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت دور جاتا، ایک مقام کے بعد رسول اللہ مجھ سے پانی لے کے میری نظروں سے بھی دور چلے جاتے، مطلب دونوں انسانی نظروں سے دور، اور پھر رسول اللہ اس شخص چونکہ وہ ساتھ چلتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حفاظت کے لیے، دیکھنے کے لیے، پانی دینے کے لیے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اور دور چلے جاتے، اتنے دور کہ ہم انہیں دیکھ نہیں پاتے۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت کے لیے گئے، جیسا کہ آپ کی عادت اور سنت تھی، بہت دور نظروں سے چلے گئے، بڑی تیز آوازیں آنا شروع ہوئی، ہم سب گھبرا گئے کیا بات ہے، کچھ لوگ دوڑتے ہوئے یہاں آ گئے کہ بھائی کیا بات ہے رسول اللہ کہاں ہے، آوازیں آ رہی بہت، اور ہم کو ڈر ہوا کہ دشمن نے حملہ نہ کر دیا ہو، کوئی مسئلہ نہ ہو، لیکن ہمت تو کسی کی بھی نہیں ہو رہی تھی کہ آگے بڑھے، چونکہ رسول اللہ نے آواز ہم کو نہیں دی کیا ہو، اور ہم گھبراتے رہے۔ تھوڑی دیر بعد جب رکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہوئے دیکھے، ہم نے کہا اللہ کے رسول ہم تو بڑے گھبرا گئے تھے، کچھ آوازیں ہم نے سنی، ہم کو ڈر لگنے لگا کہ آپ کے ساتھ کچھ ہو نہ گیا ہو۔ تو آپ نے کہا کہ نہیں ایسا مسئلہ نہیں تھا۔ جب میں رفع حاجت کے لیے گیا تو جنوں کے دو گروہوں میں لڑائی ہو گئی، جو کافر اور جو مومن تھے، اور دونوں میرے پاس آئے اور کہا آپ صلح کروا دیجئے، اور ہم لوگوں کو ڈسپیوٹ جگہ کے اوپر تھا، ایریے پر تھا کہ فیصلہ کر دیجئے کون کہاں رہیں گا۔ آپ نے کہا میں نے پھر دونوں میں فیصلہ کر دیا اور دونوں نے میری بات کو قبول کر لیا، اور میں نے مومن جنوں سے کہا کہ تم جو ہے پہاڑوں کے دروں میں جا کر رہو، ٹھیک، یا اونچے مقامات پر رہو، مطلب پہاڑ کے جو علاقے ہوتے پہاڑی، اور جو کافر جن تھے ان سے کہہ دیا کہ تم غیر آباد سمندری ٹاپوؤں میں جا کے رہو، اور دونوں نے میری بات کو قبول کر لیا۔ بات سمجھ رہے؟ تو یہاں بھی راوی کیا کہتے ہیں رسول اللہ بہت دور چلے گئے تھے، ہم دیکھ نہیں پا رہے تھے، ہمیں آوازیں، ہم ڈر رہے تھے، لیکن رسول اللہ پتہ تھا اتنے دور جاتے تھے ہو سکتا ہے بھاگنے تک وہاں پہنچ بھی نہ سکیں، تو سوچا کہ انتظار کرنا زیادہ بہتر ہے۔ سمجھ رہے آپ؟ تو انسانی نظروں سے دور جانا ہے آپ کو، جب بھی آپ کو وہ کرنا ہے۔ یہ بات تب کے لیے لاگو ہوں گی جب آپ کھلے میں کر رہے ہیں، بند کے لیے لاگو نہیں، ورنہ بند اس میں بھی آپ دور کسی علاقے میں جائیں گے، وہاں ضرورت ہی نہیں، بند ہے۔ اور آج کل الحمدللہ ہم شہروں میں رہتے ہیں اور بند ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ کو کبھی مجبوری آ جائے جنگل میں تو یاد رکھیے اس کے لیے ہوں گا، ورنہ آج ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں سڑک سے آپ ہائی وے سے گاڑیاں چلا رہے ہیں اور لوگ انسانوں کی طرف منہ کر کے رفع حاجت کے لیے بیٹھے ہوئے۔ کم از کم اتنی حیا تو ہونا چاہیے کہ پیٹ کر لے آدمی، مجبور ہوتا ہے نا، مجبوری یہ سمجھو جانے تک چھوٹ جا رہا تھا تو وہیں بیٹھ گیا راستے پر، مطلب گاڑیاں جا رہی ہے اور اس ہائی وے کی طرف گاڑیوں کو دیکھتے دیکھتے رفع حاجت کے لیے کھڑا یا بیٹھا ہے۔
سمجھ رہا بات؟ تو کیسی مطلب گھنونی بات ہے، کتنی بے شرمی کی بات ہے. مطلب شرم و حیا کا تقاضا انسانیت بھولتی جا رہی ہے، اور پھر وہی جانور اور جس کو ہم کہیں گے اینیمل انسٹنکٹ اپنے اندر واپس جگا رہی ہے، جو جانوروں کی خصلت کہیں گے، ننگا ہونا، جسموں کو دکھانا. یہ آدم کی اولاد اور آدم کی اور انسانوں کی فطرت نہیں ننگا ہونا، یاد رکھیں. اس کا فطری تقاضا ہی نہیں یاد رکھیں. سمجھا؟ تو یہ بات یاد رکھیے. ورنہ بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے چوراہوں پر بیچ میں کھڑے رہ کے بس شروع ہے، اور ہر کوئی دیکھ رہا آس پاس سے، اور لوگ اپنی نظریں بچا کے جا رہے ہیں، ان کو کوئی شرم نہیں آ رہی. سمجھ رہے آپ؟ چوراہوں پر نکڑوں پر کھڑے رہ کے طہارت ہو رہی ہے. کم از کم اگر ایسی ضرورت تھی تو کہیں دور جاتے. نکڑ چوراہوں پر لوگوں کے گھروں کو طہارت کا مقام بنا دیا آپ نے. ایک جگہ سے میں گھر سے میرا گزر ہوا تو وہاں اوپر لکھا ہوا تھا، یہاں دیکھو گدھا مت رہا ہے، بڑا ایسا بورڈ لگا ہوا تھا، اور نیچے 2 آدمی پیشاب کرتے کھڑے تھے. میں نے کہا ماشاء اللہ. وہاں انہوں نے لکھ دیا، چونکہ ان کے گھر کے پاس لوگ پیشاب کر رہے تھے، اتنا تنگ کر دیا تو انہوں نے وہاں لکھ دیا تھا تاکہ کم از کم وہ لوگ ذلیل تو ہو کہ دیکھو گدھا مت رہا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد بھی لوگوں کو شرم نہیں، کھڑے ہیں وہاں. سمجھ رہے ہیں؟ تو بہت احتیاط کیجیے. ٹھیک ہے، تو نظروں سے دور جانا، یہ عام زبان میں کہوں گا، اپنے گھروں میں تو دروازوں کا مکمل بند ہونا اس میں جا کے، تاکہ کوئی دیکھ نہ سکے، کوئی آ نہ جائے. ٹھیک. چلیے دوسری چیز کا لحاظ، اس حالت میں کوئی ایسی چیز ساتھ نہ رکھے جس پہ اللہ کا ذکر یا اللہ کا نام واضح لکھا ہو. جیسے کہ ایک روایت میں آتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک انگوٹھی تھی جو کھلی باہر آپ پہنتے تھے، جسے محمد رسول اللہ لکھا تھا، جو مہر تھی آپ کی، اسٹیمپ تھا، جو بادشاہوں کو آپ خطوط لکھتے، لیٹرس لکھتے تو اس پر مارا جاتا، تو وہ آپ اتار دیا کرتے تھے. تو اس سے علماء لکھتے ہیں کہ ایسی کوئی چیز جو ظاہری اللہ کا نام یا ذکر ہو، جیسا آپ کے پاس مصحف ہے، جیب میں قرآن ہے، آپ پڑھنے کے عادی ہے، تو وہ نہیں لے جا سکتے آپ. رہا معاملہ وہ قرآن جو الیکٹرانک فارم میں موبائل، آئی پاڈز یا دوسری چیزوں میں ہے، وہ الگ چیز ہے، اس کی حرمت قرآن جیسی نہیں ہے. لیکن جو مصحف ہوتا ہے، پیج وائز جو قرآن ہوتا ہے، اس کی بڑی حرمت ہے، اس کو تو نہیں لے جا سکتے. وہ الیکٹرانک فارم میں ہے، کہ تو اگر کوئی موبائل گر گیا اس میں قرآن ہے، تو آپ یہ نہیں بولتے قرآن گرا، موبائل گرا. لیکن قرآن جو مصحف پیپر میں ہوتا ہے، بک بائنڈیڈ بک میں ہوتا ہے، اس کی بڑی حرمت ہے، یاد رکھیے. تو اس کو نہیں لے جا سکتے ہیں. یا کوئی بھی اس چیز پہ کھلا اللہ کا نام لکھا ہو، اور رسول اللہ جو پہنتے ہیں وہ مہر پہنتے تھے. اب خاموخواہ لوگ آیت الکرسی لٹکا لیتے ہیں، اللہ کے نام کے کڑے ڈال لیتے ہیں، یہ ضرورت نہیں. تو تعویذات تھے، اور یہ یاد رکھیے شریعتاً درست نہیں، حرام ہے. بہرحال تو ایسا کوئی چیز اس پہ ذکر نہ لے جائے. تیسری چیز، بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت جو ہے اپنا الٹا پاؤں اندر ڈالے، پہلے دایاں پاؤں الٹا، لیفٹ لیگ ڈالے آپ پہلے، اور مسجد میں داخل ہوتے وقت سیدھا ڈالے. تو یہاں الٹا یاد رکھیے. بہت سے لوگ بس طہارت کو تو جانا ہے، کیا پرواہ کون سا پیر جا رہا ہے، بس جانا ہے. یہ سنت کا بھی اہتمام کرے. اس سے کیا فائدے ہو سکتے ہیں دنیاوی اعتبار سے، واللہ عالم، لیکن ہم اس کے فائدے اٹھا رہے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے جو سمجھ میں نہیں آتی، لیکن اگر بنانے والا اتنا حکیم ہو تو آپ اعتماد کر لیتے ہیں. بھائی یہ دوا ہے، اس میں کیا پتہ ہے کہ آپ کو نہیں، پھر کیوں کھا رہے؟ نہیں، وہ حکیم صاحب نے دیے، وہ بہت ہوشیار ہے، انہوں نے اگر دیے ہوں گے تو فائدہ ہوگا. تو رب نے جب کہہ دیا، اس کے رسول کے ذریعے بتا دیا، تو بس کر لیجیے عمل. فائدے کیا ہے آپ اٹھاتے رہیں گے، سمجھ میں آؤ نہ ہو. لیکن سائنسی اس کے کچھ نہ کچھ فائدے، کہ تو اسلام نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا اور جو آپ نے کر کے بتایا، وہ کام کبھی بھی انسانی نفع کے لیے، انسانی فائدے کے، اور جو کام آپ نے نہیں کیا اور شریعت نے جس کو حرام قرار دیا، وہ کبھی بھی نقصان کے لیے انسانی، وہ اس کو فائدہ نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے، کر لیجیے عمل بس. تو الٹا پیر ڈالیے سب سے پہلے، سیدھا پیر مت ڈالیے. ٹھیک ہے، الٹا پیر آپ ڈالیں گے. اور الٹا پیر جب آپ ڈالیں گے تو ڈالنے سے پہلے یہ دعا پڑھیں گے، بسم اللہ. ٹھیک ہے، یہ دعا ہے جو بیت الخلاء میں جانے کی دعا ہے، اور بہت چھوٹی سی، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اے اللہ میں تجھ سے، بسم اللہ، اللہ کے نام سے، اے اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں خبث اور خبائث سے، مطلب وہ جنوں سے جو انتہائی قسم کے غلیظ جن ہوتے ہیں، اور جو انسانوں کو جب وہ ننگے ہوتے ہیں، پیشاب یا پیخانے کی حاجت کو جاتے تب تاڑتے ہیں، تب تکلیف پہنچاتے، تب ایذا دیتے ہیں. تو میں پناہ مانگتا ہوں ایسے جن سے، خبث اور خبائث ان کی مذکر مؤنث سے، مذکر خبث اور مؤنث جو خبائث، ان دونوں سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. ٹھیک، کتنی آسان اور چھوٹی سی دعا ہے. لیفٹ لیگ ڈالیں گے اور اس سے پہلے دعا پڑھتے ہوئے آپ داخل ہوں گے. اگر آپ داخل ہو گئے اور پھر یاد آئے دعا بھول گیا تو آپ دل میں آپ پڑھ لیں گے، کہ تو زبان سے ادا کرنا تو حرام ہو جائے گا بیت الخلاء میں آپ. لیکن دل کے معاملے کو اللہ پکڑ نہیں کرتا ہے. جو خیالات دل میں آتے ہیں اللہ پکڑ نہیں کرتے، لیکن اچھا خیال یہ دعا ہی آئیں گی نا، تو دل میں پھر کر لیجیے. ہوتا ہے بہت سے لوگ جا کے، اور کیا کروں، تو دل میں آپ، زبان پہ لانا تو حرام ہے آپ کے لیے، چونکہ آپ بیت الخلاء میں وہاں نہیں ہو سکتا. اب دل میں آپ پڑھ لیجیے. ٹھیک ہے، تو آپ دل میں پڑھیں گے اس وقت، لیکن آپ زبان سے ادا کرتے پہلے اندر جو ہے داخل ہوں گے. اسی طرح چوتھی چیز، زمین سے قریب ہونے سے پہلے اپنے کپڑے کو نیچے یا اوپر نہ کریں. دونوں باتیں ہو سکتی ہیں.
کچھ جگہ کپڑے لمبے ہوتے ہیں تو اوپر کرنا پڑتا ہے بیت الخلاء کو بیٹھنے کے لیے، اور کچھ جگہ کپڑے نیچے کرنا پڑتا ہے بیت الخلاء میں بیٹھنے کے لیے. ڈیپینڈ ہے کلچر کے اعتبار سے، ماحول کے اعتبار سے کیا لوگ پہنتے ہیں. اگر کسی نے صوف پہن رکھا ہو لمبا جو جھبا ہوتا ہے رب، تو وہ اوپر کریں گا، لیکن وہیں کسی نے پینٹ پہنا ہو تو نیچے کریں گا. تو میں دونوں باتیں کہوں گا، اوپر یا نیچے کرنے سے پہلے اتنے جھک جائے کہ اگر امکان ہو کہ کہیں سے نظریں پڑتی ہو، چونکہ کچھ جگہ سمجھ لیجیے بیت الخلاء گاؤں میں آپ چلے جائیے 4 فٹ کی دیوار ہوتی ہے بیت الخلاء کی، سمجھ رہے ہو، یا 3 فٹ کی دیوار ہوتی ہے، نیچے بیٹھ جائے تو نہیں دکھیں گا. ٹھیک ہے. یا کچھ علاقوں میں آپ جائیے بیت الخلاء کو صرف 3 فٹ کا دروازہ رہتا. ٹھیک. پھر آپ وہاں کیا کریں گے؟ آپ مجبوریاں ہوتی، اس کے علاوہ چارہ ہی نہیں آپ کے پاس، چارہ ہی نہیں. ایسی مجبوریاں آ سکتی، جیسا مثال کے طور پر آپ کسی جیل میں چلے جائیے، یا جیل میں آپ نے کبھی دیکھا ہوگا تو بیت الخلاء صرف 3 فٹ کے ہوتے دروازے، کیونکہ قیدیوں کو چھوڑا نہیں جا سکتا کسی بھی حال میں. ان کو بند نہیں، مطلب ایسا نہیں چھوڑا جاتا جہاں وہ بند ہو کر کچھ پلان کر سکتے ہیں، کچھ منصوبے کر سکتے ہیں. اور بیت الخلاء میں کیا کرتے ہیں عموماً وہ نیچے کا کھود دیتے ہیں، اور اگر بڑے راستے ہو تو نکل کے پھنس جاتے ہیں. نیچے ٹنلز ہوتے ہیں نا، پانی جس سے بہتا ہے گندا. ہمارے پاس چھوٹی نالیاں ہوتی ہیں، لیکن کچھ علاقوں میں بڑے بڑے ٹنلز ہوتے ہیں جس میں پانی سیدھا گرتا ہے، اور راستے انسان چل سکتے ہیں ان ڈرینیجز کے اندر. سمجھ رہے آپ بات؟ تو کھلا نہیں چھوڑا جاتا، 3 فٹ کے ہوتے تاکہ دکھتے رہے کون اندر. مجبوریاں ہو سکتی، یا آپ نظروں سے دور تو چلے گئے، لیکن کچھ عمارتیں ہیں جو دیکھ سکتے ہیں لوگ، اونچی عمارتیں ہیں. اب کتنے دور جائیں گے آدمی، کہاں تک بھاگیں گا؟ ٹھیک. تو پھر اس کا احتیاط ضرور ہو کہ کسی کی نظریں آپ کی شرمگاہ پہ نہیں پڑے، اس لیے کہ شرمگاہ کو چھپانا ایک مسلمان کے لیے فرض ہے، اس کا دکھانا ایک مسلمان کے لیے حرام ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال اتنا آپ احتیاط کریں کوئی آپ کی شرمگاہ نہ دیکھ پائے. اسی طرح 5ویں چیز، ٹھیک ہے، جب ہم پیشاب یا پیخانے کے لیے بیٹھیں گے اور کھلے میں اگر ہو تو ہمارا چہرہ اور پیٹھ دونوں قبلے کی طرف نہیں ہونا چاہیے. ہم جب بیت الخلاء کے لیے بیٹھتے ہیں تو ہمارا چہرہ اور پیٹھ دونوں قبلے کی طرف نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر بند ہے، جیسا آج کل ہمارے گھروں میں بند ہوتے ہیں، تو اس میں کوئی معنی نہیں، اس کا قبلہ اور اس کا کوئی جو ہے کوئی اہمیت نہیں. لیکن اگر کھلے میں ہیں، آپ اوپن اسپیس میں آپ جا رہے ہیں، تو تب آپ کو یہ بات کا دھیان رکھنا ہوگا کہ میرا چہرہ اور پیٹھ قبلے کی طرف نہ ہو. لیکن جب آپ بند میں ہیں، جیسا آج 4 دیواریوں ہمارے بیت الخلاء ہوتے ہیں، تو بند بیت الخلاء میں اس کا کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ. لیکن کھلے اگر